آج جانے کی ضد نہ کروں۔ پاکستان میں غزل گائکی کی معتبر ترین گلوکارہ فریدہ خانم بھی بستر سے لگ کر رہ گئی۔ مختلف مشکلات کا شکار ہے۔ بستر مرگ پر آج بھی ان کے پرانے گیت لوگوں کو ایک ایسی تفریح فراہم کرتے ہیں کہ وہ بے ساختہ سننے کے بعد یہ کہہ اٹھتے ہیں، اف فریدہ خانم، اف فریدہ خانم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو فریدہ خانم کی آج کل یعنی بڑھاپے کی زندگی کے مکمل حالات، کیریئر کی معلومات، غزلوں کی جھلکیاں اور تھوڑی بہت دلچسپ باتیں بھی آپ کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز اور بھی آپ دیکھ سکیں۔ قیام پاکستان کے بعد غزل گائکی کے حوالے سے فریدہ خانم ایک ایسی گلوکارہ ہے جس نے اپنی جداگانہ طرز ادا سے اس صنف موسیقی کو آپ روح بخشی۔ فریدہ خانم کو رب ذوالجلال نے ایسی آواز سے نوازا کہ وہ مختلف چیزیں گانے کے ساتھ ساتھ غزل گائکی میں بھی مہارت رکھتی تھی اور اس صنف کو آپ نے اوج کمال تک پہنچایا۔ 1933 میں پیدا ہوئی، یعنی کہ اب تقریباً 94 برس آپ کی عمر ہو چکی ہے۔ بڑھاپا ہے، آواز کپ کپاسی گئی، بلکہ ابھی تو بولنا بھی آپ کے نصیب میں نہیں۔ وہ غزل گائکہ جس کی غزلیں لوگ سنا کرتے اب بستر کی ہو کر رہ گئی۔ لیکن حقیقت پسندانہ بات تو یہ ہے 94 برس کی عمر میں زندہ رہنا بھی غنیمت ہے۔ صحت کے مسائل تو ہونے ہی ہوتے ہیں اور آپ اپنے بچوں کے ساتھ لاہور میں رہائش پذیر ہے۔ زندگی مکمل خوشیوں سے بھرپور گزار رہی ہے۔ پریشانی ایسی منظر عام پر نہ آئی۔ شریفوں کی طرح گائکی سے محبت رکھتے ہوئے زندگی گزاری اور یہ آپ کا ایک اوج کمال تھا۔ تھوڑا اگر ان کی زندگی کے بارے میں بتائیں، آپ کے والد میاں غلام محمد موسیقی سے ذوق رکھتے تھے۔ بڑی بہن مختار بیگم کا برے صغیر کے طور عرض میں شہرہ تھا اور طوطی بولتا تھا۔ موسیقی سے رچے بسے اس ماحول میں آپ کا موسیقی کی طرف آنا ایک فطری امر تھا۔ اس صورتحال میں آپ کے والد نے بھی آپ کی بھرپور حوصلہ افزائی کی اور موسیقی کی تعلیم کا بھی انتظام کیا۔ ویور، یہ وہ وقت تھا جب ہندوستان بھر میں مختلف گلوکار اور گلوکاراؤں کا راج تھا۔ خود ان کی بڑی بہن مختار بیگم کی آواز کی دھوم بھی پورے ہندوستان میں مچی ہوئی تھی۔ وہ غزل کی گائیکہ کا ایک ایسا منفرد اور خوبصورت انداز رکھتی تھی کہ ناقدان فن انہیں بلبل پنجاب کا خطاب دیتے نہ تھکتے۔ ان سب کی بیچ جب فریدہ خانم نے بچپن میں مختار بیگم، اختری بائی فیض آبادی اور استاد برکت علی خان کی گائیکی کا انداز سنا تو کام سروں سے آشنا ہونا بھی ضروری تھا۔ 7-8 برس کی عمر میں استاد عاشق علی خان سے موسیقی کی تربیت حاصل کی اور آپ کو بچپن ہی سے زیادہ ریاض یعنی پریکٹس کرائی گئی۔ تقریباً 6-7 گھنٹے پریکٹس کیا کرتی اور اس کے بعد آپ کے فن میں مہارت بھی اسی وجہ سے آئی۔ ناظرین، اس دور میں خیال کے بعد ٹھمری شائقین موسیقی کی سب سے پسندیدہ صنف کے طور پر مقبول تھی اور پنجاب میں اس کو بڑا سنا جاتا۔ آپ نے ابتدا میں ٹھمری کو بالکل بڑی مشکل اور محبت سے گایا۔ باقاعدہ طور پر فنی سفر کا آغاز ریڈیو لاہور سے کیا۔ جب 1949 میں لاہور ریڈیو پر ایڈیشن میں کامیابی کے بعد آپ نے نیم کلاسیکی سنگر کی حیثیت سے غزلیں اور گیت گانے شروع کیے۔ انہوں نے سب سے پہلے 1950 میں لاہور ریڈیو کے جشن بہارا میں عوامی سطح پر اپنے فن کا مظاہرہ کیا اور اس محفل میں بڑے بڑے لوگ بھی شامل تھے، لیکن آپ کو اس سے خوب داد سے نوازا بھی گیا اور 1950 میں رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئی۔ ازدواجی زندگی اور گھریلو مصروفیات نے ان کے فنی سفر میں کوئی رکاوٹ تو پیدا نہ کی، البتہ ان کی ریاضت یعنی پریکٹس کا سلسلہ رک گیا تھا۔ آپ کی 3 بیٹیاں اور 1 بیٹا ہے، لیکن یہ چاروں موسیقی کی طرف معلوم نہیں۔ انہیں اس کا شوق نہیں تھا یا آپ نے خود منع کیا یا آپ نے انہیں اس موقع سے منع کر دیا؟ حالانکہ یہ آپ کی یہ خواہش بھی تھی کہ میرا کوئی نہ کوئی بچہ میرے فنی ورثے کا امین ٹھہرے۔ ناظرین، فریدہ خانم ایک حساس اور درد مند دل رکھنے والی خاتون تھی۔ ایسی فنکارہ تھی کہ بلا شبہ ہر ایک کے غم خوشی میں شریک ہوتی۔ شاعروں، ادیبوں اور فنکاروں میں کوئی بیمار ہو جاتا تو اس کی بیمار پرسی کے لیے جاتی، اپنا فرض عین سمجھتی۔ فریدہ خانم کی گائیکی کا انداز بالکل جدا تھا۔ ان کو رب نے ظاہری و باطنی حسن سے نوازا تھا۔ آواز بھی بڑی دلکش تھی اور ہمیشہ آپ اپنے فن کے ذریعے محبتوں کا پیغام لوگوں تک پہنچاتی رہی۔ 1981 میں حکومت پاکستان نے آپ کو حسن کارکردگی کا صدارتی ایوارڈ بھی دیا۔ آپ کا ایک اعزاز یہ بھی تھا کہ گورنمنٹ آف پاکستان کی جانب سے آپ کو دنیا کے مختلف ممالک میں پاکستان کی ثقافتی نمائندگی
تبلیغی کے لیے بھیجا گیا اور روس جانے کا اتفاق پہلا موقع تھا۔ افغانستان کے جشن کابل میں بھی آپ کا باقاعدگی سے شرکت کیا کرتی۔ اس کے علاوہ امریکہ، بنگلہ دیش، کوریا اور چین میں بھی اپنے فن کا مظاہرہ کر چکے ہیں اور مختلف اعزاز و انعامات سے بھی آپ کو نوازا گیا۔ کھانا پکانا بھی جانتی تھی، پالک گوشت اور بھنڈی گوشت بڑی مہارت سے بنا لیتی۔ اس کے علاوہ ناظرین آپ کی مشہور غزلوں میں نہ روا کہیں نہ سزا کیے، میرے قابو میں نہ پہر دل نہ شاد آیا، وہ مجھ سے ہوئے ہم کلام، اللہ اللہ، وہ عشق جو ہم سے روٹ گیا، اب اس کا حال سنائیں کیا، جو ہاتھ جگر پر ہے وہ دست دعا ہوتا۔ لیکن ناظرین آپ کا ایک اور منفرد گیت میں نے پیروں میں پائل تو باندھی نہیں وغیرہ وغیرہ، ناظرین تمام رات قیامت کا انتظار کیا، یہ کیا کیا ایک جہاں کو کرو وقف استریاب، شام فراق وغیرہ۔ آپ نے فیض احمد فیض سے لے کر طالب جلندری اور اعظم چشتی کے گیت گائے۔ میں نے پیروں میں پائل تو باندھی نہیں، کیوں صدا آ رہی ہے کی معروف غزلیں اور گیت ہیں۔ ثقافت پاکستان کے ادارے نے میاں موسیقی کے انواع کے تحت آپ کی ایک ایسی کیسٹ کو ریلیز کیا کہ اس میں آپ کی مشہور غزلوں کے علاوہ آپ کی آمدہ گائیکی کو بھی شامل کیا گیا۔ ناظرین فریدہ خانم نے باقاعدہ طور پر کسی کو تربیت یا تعلیم نہ دی، یعنی کہ آپ کی کوئی شاگرد یا شاگردہ نہیں ہے، آپ نے جو سیکھا وہ لوگوں تک پہنچانے کے بجائے فقط انہیں محظوظ کیا رکھا۔ اس کے ساتھ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ فریدہ خانم 2015 میں کوک اسٹوڈیو سے بھی اپنی مشہور زمانہ غزل کو ان کی فرمائش اور خواہش پر ریکارڈ کیا گیا۔ ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو، اگر پسند آئے تو پلیز چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔